ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے۔ آج اگر بحیثیت امت مسلمہ ہم سب اپنے حالات، اپنے ماحول، گزرنے والے شب و روز اور ایام کو دیکھیں تو ہم مجموعی طور پہ بالعموم، اور اگر ہم اپنے خطے میں، اپنے وطن میں، اس کی چار دیواری میں اپنے آپ کو بالخصوص دیکھیں تو ہم سارے کے سارے لوگ بحیثیت پاکستان کی عوام مغلوبیت کا شکار ہیں۔ ہم اپنے مسائل کو گننا چاہیں تو مسائل ہمارے اتنے ہیں کہ جس کی تعداد ناممکن ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو وسائل اتنے ہیں کہ 3-4 کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ اور ہمارے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، خاص طور پہ گزشتہ 2 دن سے پاکستان پہ ایران کا اٹیک اور اس کا پھر جواب میں پاکستان کی طرف سے اٹیک، ان حالات کے تناظر میں ہمیں جو ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم جس وقت اور دور سے گزر رہے ہیں یہ آزمائش کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھنے والے، گرنے والے مختلف صورتوں میں عذاب کا وقت ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر ان حالات سے ہمیں دوچار کر کے ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ میں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی تمہارے اوپر میں اس طرح کے معاملات، حالات پیدا کر رہا ہوں، اور اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، نام و نشاں مٹا دے، کہ جیسے اس نے ہم سے پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، قوم عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے۔ ان کے بڑے بڑے وسائل رکھنے اور طاقت و اختیار کی وجہ سے جو دعاوی تھے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی رہنے والا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں بچا۔ ہم نے ملیا میٹ کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ دمرناہم تدمیرا، ہم نے انہیں کچل کے رکھ دیا ہے، کوئی ایک بھی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ ان حالات میں بھی ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے، ہمیں ہر روز ایک نیا چانس ملتا ہے۔ دراصل ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے،
تاکہ لعلہم یرجعون، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور ہر بندہ اور بندوں کے اوپر نگران، حکومتیں، لوگ، یہ سارے کے سارے پلٹ آئیں اپنے دین کی طرف اور اپنی اصلاح کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں اس حدیث مبارکہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا خمسن، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم اس میں مبتلا ہوگے، اور اللہ کے رسول ساتھ ہی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنْ، میں اللہ تعالیٰ کی تمہیں پناہ میں دیتا ہوں کہ تم ان چیزوں میں واقع ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کے گئے ہیں، یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں۔ فرمایا یہ 5 کام جب بھی میری امت میں کسی قوم میں یہ رونما ہوں گے، لوگ دنیا ان کاموں کی روش پہ چل پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ ان 5 کے بدلے میں تمہیں عذاب دے گا، گناہ دے گا۔ 5 گناہ ہیں اور ان کی الگ الگ سزا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں ہم آج 4تھی اور 5ویں بات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور نہیں توڑیں گے میری امت والے، میرے امتی مسلمان، اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو دشمن بنا کے ان پہ مسلط کر دے گا۔ وہ صرف دشمنی میں آ کر اٹیکس نہیں کریں گے، حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے اگلا قدم یہ ہوگا فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو ان لوگوں کے ہاتھ میں اختیارات تھے، پاورز تھیں، ایسٹس تھے، وہ سارے کے سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ وہ ان میں سے اپنے پاس قبضے میں لے لیں گے اور یہ لوگ خالی ہاتھ ہو کے رہ جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے رسول کے وعدے توڑنے والے غیروں سے دشمن مسلط ہوں گے، اور دشمنی میں فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، جو اثاثے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گی، ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ آج ہمارا ملک تقریباً 70-80% کے قریب انہی معاملات سے گزر رہا ہے۔ ہم دیکھیں معیشت آج ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، معیشت ہماری ہے، اسمبلی ہماری ہے، بجٹ ہمارے لوگ منظور کرتے ہیں، پیش بھی کیے جاتے ہیں، مگر ان کے اوپر اختیارات ہمارا نہیں ہے، اختیارات ان کا ہے جو ہم پہ مسلط ہے۔ اور یہ پہلے 15-20 سال سے شور پڑتا تھا، لیکن آج وہ وقت آن پہنچا ہے 2-3 سالوں سے کہ آج ہمارا بجٹ، ہماری معیشت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، غیروں کے ہاتھ میں۔ جب دشمن مسلط کیے جاتے ہیں ملکوں پر، اور آج کے جس دور میں فیس ٹو فیس بڑی جنگوں کا آغاز نہیں کیا جاتا، لڑائی نہیں کی جاتی، مگر دشمن مسلط بھی ہوتا ہے، اس کی صورت صرف یہ نہیں کہ ٹینکوں، جہازوں سے، میزائلوں سے ایک دوسرے کو روز مارا جائے، اس کی اس سے بھی بھیانک صورت یہ ہے کہ دشمن مسلط بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا پر، نظام تعلیم پر، ہمارے کلچر پر،
ہماری یوتھ پر، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل پر، ہمارے دین کی اقدار کو روندتے ہوئے باری باری ایسا ہمارے ملک پر گلی محلے میں قبضہ کرتا ہے کہ دیکھنے کو لوگ تو مسلمان ہیں، دیکھنے تو بندے تو سارے اسلام کے ہیں تو سارے پاکستانی، مگر زبان بولتے ہیں کافروں کی، دشمنوں کی، لباس بتاتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، رسم و رواج بتاتے ہیں کہ اسلام قریب سے بھی نہیں گزرا، رفتہ رفتہ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ آج پاکستان میں تقریباً ہمارے تمام تر معاملات کے اندر یہ دشمن مسلط ہے، یہ کام ہمارے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبب بتاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا، قرآن نازل کر کے اللہ ہم سے بھی یہی کہتا ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات کی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، اس نے کوئی جھول نہیں رکھا، اس نے اندھیرا نہیں رکھا، اس نے کامیابی کے راز ہم سے چھپائے نہیں، اس نے اپنے نبی کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے ایک ایک بات لیلھا کا نہاریھا، اس ملت اسلام کی راتوں کو بھی دنوں میں بدل دیا ہے، کوئی اندھیرا نہیں چھوڑا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا سب سے بڑا وعدہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری انسانیت نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب۔ دنیا میں ہم آئے، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، زمین تھی پاکستان کی، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، بنیاد ہے اس کی، لیکن شرک کیا جاتا ہے یہاں پر، لوگوں کے عقیدے پاک اور صاف نہیں، زیادہ تر لوگ ہماری میجورٹی میں، اکثریت میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہیں، عقیدہ توحید نہیں۔ اگر توحید ہے تو عمل میں کوتاہی ہے۔ جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، ایک نظریے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کی کتاب کا، سنت کے مطابق، وہ وعدہ ہم نے پورا ہی نہیں کیا۔ اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے سنتیں، وہ ہم وعدے پورے نہیں کر پائے، کرتے بھی نہیں ہیں، اور معذرت کے ساتھ کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ کیسے؟ وہ آگے بات آئے گی، اور یہ ہمارے زوال کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ غیروں سے دشمن مسلط کرے گا، وہ روندے گا بھی، مارے گا بھی، اور وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا ہر چیز۔ بھئی فلاں موٹر وے وہ ہم نے رکھوائی ہوئی ہے IMF کو، ساری موٹر ویز ان کے پاس ہیں، ایئرپورٹس ان کے پاس ہیں، پرائیویٹائز کر کے ادارے ان کے پاس ہیں، ٹیکس وہ کھاتے ہیں، انکم، آمدن، پرافٹ انہیں ملتا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہم سود کا بڑھاوا دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ ہمارا ملک چلتا ہے۔ اور اگر کبھی 1990-91 میں یہ قوم فیصلہ کر ہی لیتی ہے، شریعہ بورڈ فیصلہ کر ہی لیتا ہے کہ سود سے ہم نے جان چھڑانی ہے، تو اس دور کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب وہ عدالت میں جا کر چیلنج کر دیتے ہیں، اور 32-33 سالوں سے معاملہ پینڈنگ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے سود مٹایا معیشت سے، صرف زبانی کلامی نہیں۔ صحابہ کرام نے مدینہ میں بازار قائم کیے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ، سارے کے سارے انصار مدینے میں یہود کے مقابلے میں بازار بنائے، اپنی دکانیں قائم کیں، تجارت کے اسلامی اصول ممبر مسجد نبوی سے
زبان رسالت سے بیان کیے جاتے تھے اور آپ کے اصحاب اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے. یہ کردار تھا اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کا. حتیٰ کہ اللہ نے جب دیکھا کہ زمین پہ متبادل آ گیا ہے، نظام ریکٹ بچھا دیا گیا ہے، تو میرے رب نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر سے اعلان بھی کروا دیا کہ لوگوں آج کے بعد سود حرام ہے. سب سے پہلے آغاز میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. اپنے چچا عباس کا جتنا سود کا لین دین ہے میں پاؤں تلے روندتا ہوں، ہم سب ختم کرتے ہیں. گھر سے اصلاح فرمائی تو اللہ نے پھر یہ اعلان کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود چھوڑ دو. نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اعلان کیا جاتا ہے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کیا پورا کیا. سود میں دن بہ دن ہم لتھڑتے جا رہے ہیں، آلودہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری معیشت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین سے کیا ہوا ایک وعدہ تھا جس کی ہم نے بدعہدی کی. اللہ کے رسول سے کیا ہوا وعدہ تھا جس کی ہم نے بدعہدی کی. اور آپ نے فرمایا وَلَمْ، پانچویں چیز جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ دوسری چیز، وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب کسی قوم میں ان کے حکمران، ان کے بڑے لوگ، جس کے پاس بھی اختیار ہے اسے امام کہا جاتا ہے، کہ جب صاحب اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، رب کی کتاب چھوڑ کے دائیں بائیں نکل جائیں گے، اپنے بنائے ہوئے قانون لائیں گے، انگریز کے قانون چلائیں گے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان خانہ جنگی کروا دے گا، یہ آپس میں لڑ مر جائیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہوگا. یہ آج ہم دیکھیں ہماری کتاب اللہ کے مطابق فیصلوں کی روش، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں جو عذاب ہے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے، اور یہ مذہبی لڑائی بھی ہے، سیاسی لڑائی بھی ہے. ہم تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ اب یہ ہمارے اختلافات نہیں رہے، کیونکہ اختلاف مہذب قوموں کے درمیان ہوتا ہے. اختلاف کے بھی اصول ہوتے ہیں، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، بڑا کام کیا ہے اس پر. اختلاف کے بھی اصول ہوتے ہیں، بھائی سے اختلاف کرے، عالم سے اختلاف کرے، مسلک سے اختلاف کرے، کوئی سیاسی ورکر دوسرے سے اختلاف کرے، معاشرے سے اختلاف کرے، تو اختلاف ہوتا ہے. اختلاف انتشار نہیں ہوتا، افتراق نہیں ہوتا. جہاں پہ اختلاف جھگڑا، لڑائی، فساد، قتل و غارت تک لے جائے وہ قومیں مہذب نہیں ہوا کرتی. آج ہمارے مذہبی اختلاف ہوں یا سیاسی اختلاف ہوں، یقین کریں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ حکمران بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے ہم عوام بھی. وہ جو ہماری محبتیں کہ جس پر اسلام نے بڑی محنت کی تھی، محنت کیا ہے قرآن سے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مسلمانوں یہ آج غزوہ بدر جو تم نے فتح کیا، مارے کا لڑا، 313 تھے، 1000 کو رسوا کیا، 70 مارے، 70 زخمی، 70 قیدی، باقی پسپا رسوا ہوئے. تمہارے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، باقی پیدل، تیر و تلوار بھی نہیں، کمان و زرہ بھی نہیں. لیکن ایک بات، یہ آج تم بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال میں اس نعمت کو بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہاں اللہ کہتا ہے حدیث میں
اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے الا جعل اللہ بأسہم بینہم. یہ جو خانہ جنگی ہے نا، آپس کی نفرت اور لڑائیاں، گالیوں سے گولیوں تک پہنچے ہوئے ہو تم، یہ بھلا کیا ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اللہ خود کہتا ہے میں نے کیا سارا. گناہ ہے تمہارا. لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، تمہیں فیصلوں میں اللہ کی کتاب عزیز نہیں، یہ گناہ ہے تمہارا. اور اللہ کہتا ہے میں نے دیا عذاب تمہیں. یا اللہ محبت کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی میں ڈالتا ہوں، دل بھی میرے ہاتھ میں ہے. ڈالی اس نے محبت. وہ اوس اور خزرج والے جو آپس میں لڑتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. حالی نے بہت پیارا اسے اشعار میں بیان کیا ہے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. لا الہ الا اللہ کی نسبت، تعلق اور رشتے سے محبتیں قائم ہو گئی، پیار قائم ہو گیا. اللہ کہتا ہے یہ دلوں کی محبت ایسی محبت ہے اپنے نبی سے. اللہ کہتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ساری کائنات کے خزانے رب آپ کو دے دیتا، خرچ کر لیتے، سونا بانٹتے، چاندی بانٹتے، درہموں کے انبار لگاتے، دیناروں کے ڈھیر لگاتے، باغات الاٹ کرتے، محلات نام کرتے، ساری کائنات کے خزانے بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم. اللہ کہتا ہے تو روپے پیسے دولت سے کبھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتا تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. پیسہ بھی نہیں لگا، روپیہ بھی نہیں لگا، خزانے بھی نہیں لگے. وہ کون سی دولت ان کے دل میں آئی کہ اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ نے بنایا ہے. وہ ایمان کے رشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جن دلوں کو جوڑا تھا، تعریف کیا بتائی تھی؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم. بھائی یہ جو حدیث ہے نا آپ نے بڑی سنی ہوگی، لیکن آج اس حدیث کو نا ذرا ڈیپتھ میں جا کے گہرائی میں سوچیں. جہاں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، عرب کا بگڑا ہوا غلیظ ترین معاشرہ، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حق نہیں تھے، غلاموں سے بدترین سلوک تھا. اس عرب کے معاشرے میں اللہ کے رسول ہادی اور راہبر اور مرشد بن کے آئے. پھر لوگوں نے لبیک کہا، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں آئے. وہ جو ایک دوسرے کی جانوں کے پیاسے تھے، نسل در نسل قتل و غارت کی جاتی تھی، اس معاشرے میں آ کر کلمے پڑھا کر ہمارے رسول تربیت فرما رہے ہیں. اب اس بستی میں چلے جائیں یا آج کے زمانے میں آ جائیں اور ممبر سے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ کے رسول کیا بتاتے ہیں؟ المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اس کی غیبت نہیں کرتا، وہ اس کا مال نہیں کھاتا. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ و علی دمائہم. تمہارے چچا ذات، پھوپھی ذات، رشتہ دار، بہن بھائی سب الگ، اس سے بڑا رشتہ مسلمان کا ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت پامال نہیں کرتا، زبان سے ایسے لفظ نہیں کرتا جو دوسرے مسلمان بھائی کو اریٹیٹ کریں، نقصان دیں. ہاتھ سے بھی محفوظ، زبان سے بھی محفوظ، اور اس کو اپنے جان و خون کی بھی پرواہ نہیں کہ یہ مجھے مار دے گا یا میرا مال لوٹ لے گا. کیونکہ یہ مسلمان ہے. اللہ کے رسول نے اس سطح پہ آ کر ہماری تربیت فرمائی تھی. آج وہ تربیت کہاں ہے؟ آج میڈیا پہ عزتیں اچھالی جاتی ہیں. میڈیا تو بات کی بات ہے، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ایک خاندان میں اکٹھے ہو جائیں، ہم بھی ٹو میں لگے رہتے ہیں، برائیاں ہم جمع کرتے ہیں، ویک پوائنٹس ہم تلاش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں ہم لگے رہتے ہیں. رشتہ داریاں اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم کی بجائے جلتی ہوئی پہ تیل ہم ڈالتے ہیں. گھروں میں بھی، معاشروں میں بھی. اور آج جو ہم پر حکمران مسلط ہیں، سیاستدان، وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں.
تربیت ہمارے رسول کی کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کو مارنا تو دور کی بات، آپ بھی مسلمان بھائی ہیں، میں بھی آپ کا مسلمان بھائی ہوں، ارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا، ایسی شاندار تربیت کی اسلام نے، مثالی معاشرہ دیا اسلام نے، ایسی محبتیں دیں، لیکن آج وہ سب نظر نہیں آتی۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کہتا ہے الا جعل اللہ باسہم بینہم، اس کا پیغمبر اعلان کرتا ہے یہ جو خانہ جنگی ہے نا، روز بروز شدت بڑھتی جا رہی ہے، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں۔ حل منکم من رجل رشید، قرآن کہتا ہے کوئی عقل مند آدمی ہے تم میں؟ وہ ہے ہی نہیں، جو عقل مند ہیں ان کا بس ہی نہیں، وہ بے بس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا عذاب ہے، اس لیے اللہ اسباب ہی نہیں دیتا، سبب ہم خود ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس سے ہم نے منہ موڑا ہے۔ اور بھائی میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں خود اور وہ، ہم سب بس اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے میں یہ بھی بڑا کام ہو جائے گا۔ جب ہم کرتے ہیں نا وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، قرآن اللہ کی کتاب پیغمبر کی حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے قانون کو دیکھیں، اپنے آئین کو دیکھیں، تو ہمیں ہمارا قانون کہتا ہے، آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، دیباچہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کوئی بھی قانون کتاب اللہ کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اسلامی اس پاکستان کا تشخص اسلامی برقرار رکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے حدود و قیود کیا بنائی، ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی، ایک وفاقی شریعہ بورڈ بنا دیا۔ کوئی فیصلہ اسمبلی میں قرآن اور حدیث کے مخالف ہو تو یہ بورڈ میں سارے مسالک کے اسکالرز آج بھی جمع ہیں۔ اتنا پہرا دیا اس کو اسلامائز کرنے میں، لیکن کتابوں میں ملتا ہے، آئین میں ملتا ہے، مگر یہ اسلام ہمیں عدالتوں میں، معاشروں میں، ہمارے گھروں میں نہیں ملتا۔ ہر بندہ غلبہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے نکلتا ہے، بھئی کیا کرنا ہے؟ میں نے معاشرے میں اسلام غالب کرنا۔ اچھا، آپ اس کی نجی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، گھر میں اسلام نافذ نہیں ہے۔ اور اگر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارے پاس آ جائے، طالب علموں کے پاس آگے گئے، جناب یہ میرا وراثت کا فیصلہ ہے، میں نے ایسے ایسے کیا ہے، اور ہم کہیں بھائی اچھی بات ہے، مروت والا رشتہ ہے، روٹی ہم تم سے کھاتے ہیں، دعوت تم ہماری بہت اچھی کرتے ہو، تحائف دیتے ہو، یاریاں نبھاتے ہو، سب اپنی جگہ پہ، لیکن سنو تمہارا یہ فیصلہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ائمہ کو، اماموں کو، خطبہ کو سیلیوٹ کر کے جائیں، چند ایک ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر رٹا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو میری مرضی کا تم فیصلہ کر دو، وگرنہ آج کے بعد ہم تمہارے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے، نہیں آئیں گے ادھر، عجیب مسئلہ، عجیب اسلام لے کر آ گیا۔ کتنے ہوئے بے توفیق، خود فقیہان حرم، خود تو بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ ہم یہی ہیں، خود نہیں بدلنا۔ میں نے ایک مثال دی ہے صرف وراثت سے، مسئلے بڑے ہیں، نمازیں ہماری کیسی ہیں، عبادات کیسی ہیں، میں نے گزشتہ 3-4 خطبات میں اس پر بات کی ہے۔ صرف ایک مسئلہ جائیداد کا مسئلہ لے لو، باقی نکاح، شادیاں۔ جناب ہم آپ سے استخارہ کروانے آئے ہیں، بھائی کس مسئلے کا استخارہ؟ میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا، جی جناب ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم کہہ دیں آپ نے اس کا دین اور نماز دیکھی ہے، جناب آپ فرقہ پرست مولوی ہو، پتہ نہیں کب آپ کو سمجھ آئے گی، مسلمان تو ہے نا، نماز پڑھ لے گا بعد میں، دین آ ہی جاتا ہے، داڑیاں رکھ ہی لیتے ہیں لوگ اتنا ہمارا حکمرانوں ججز کو بعد میں روئیں گے۔ اللہ کی قسم نچلے لیول پر جب تک عوام اللہ کی کتاب کو اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک ملکوں میں اسلام نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام ہم نہیں لانا ہے۔ اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت امام مستدرک حاکم میں لے کر کے یہ روایت آئے ہیں، اور ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا،
لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ لوگوں ایک وقت آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اسلام کی جو کڑیاں ہیں نا، اسلام کی جو کڑیاں ہیں جس کو لوگوں نے تھاما ہوا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا یہ اسلام کی کڑیاں کڑی کڑی کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ مضبوط بھلا کتنی ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس بندے نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اگر وہ کہہ کر گیا تو بھی طاغوت ہے، اگر وہ کہہ کر نہیں گیا عند اللہ وہ بری ہے، مگر وہ فعل یہاں پہ طاغوت ہے. اللہ کے رسول کے مقابلے میں اگر کوئی ذات کھڑی کر کے بندہ کہے کہ میں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اس امام کا مانتا ہوں، آپ کہیں بھائی میں حدیث دکھاتا ہوں، کہتا نہیں سوری، چونکہ ہم اس کے مقلد ہیں، اس کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، آپ نے اس کو طاغوت، یہ بھی طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت، اور رسول اللہ کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ فرماتا ہے اس کا انکار کرو، کر دیا اللہ ہم نے، عبادت صرف تیری ہوگی اور اطاعت تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ مضبوط ایمان، ایمان عمل کا، عقیدے کا، دلوں میں ایمان، عمل میں ایمان. اللہ فرماتے ہیں جب بندہ طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان رکھے، پھر اس کی کیفیت بھلا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کہتا ہے اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. لَا انفصام لَهَا، یہ اتنا مضبوط کڑا ہے اسلام، اللہ پر ایمان، لَا انفصام لَهَا، قیامت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، یہ کڑا ہے، پکڑ لو اس کو. اچھا یہ وہ مضبوط کڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام کی یہ جو کڑیاں ہیں نا یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. فرمایا ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائے گی، پس جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی پکڑ لیں گے. ایک کڑا ٹوٹا دوسری کو پکڑا، وہ ٹوٹا نچلے والے کو پکڑا. فرمایا اس طرح یہ کڑیاں ٹوٹتی جا رہی ہیں اور لوگ نیچے سے نیچے آتے جا رہے ہیں. فرمایا جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ الحکم ہے کہ سب سے پہلے لوگ جو دستبردار ہوں گے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے، لوگ اس کو نہیں مانیں گے. اور فرمایا وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ، اور اسلام کی جو آخری کڑی ہے نا وہ نماز ہے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں گے. کہا یہ اسلام کی آخری کڑی ہوگی، یعنی جب لوگ بے نمازی بنیں گے نا تو اس کے پیچھے بہت سارا اسلام چھوڑ چکے ہوں گے، اس لیے یہ نوبت آئے گی کہ بے نمازی بنیں گے. اس سے ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ منیمم اسلام، کم از کم اسلام یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ کم از کم اسلام ہے. جبکہ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں نا وقت پہ، ہم سمجھتے ہیں ہم کامل مسلمان ہیں. ارے بھائی 5 وقت کی نماز کم از کم اسلام ہے، اسلام کی آخری کڑی ہے کم از کم. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام کی کڑیاں ٹوٹی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ نچلے والی پکڑ لیں گے، پھر ٹوٹے گی پھر نچلے والی پکڑ لیں گے. اس کو آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں نا، جب کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا معاشرے میں، ارے بھائی آپ کی شادی بیاہ غمی خوشی یہ کیا ہو رہا ہے صاحب، کیا یہ دین کے مطابق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار الحمدللہ ہمارے بچے ابھی 5 وقت کے نمازی تو ہیں نا. یعنی یہ ہمارا لیول ہے یہ حدیث کے مطابق کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اسلام سے دستبردار ہوتے چلے گئے اور نیچے مطمئن بڑے ہیں، ہم مطمئن بڑے ہیں ہم. اچھا یار یہ اسلام کا درجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پردہ نہیں ہے، بڑی کمزوری آ گئی آپ کے گھر میں خواتین کی، کوئی بات نہیں یار، فرض تو نہیں ہے نا. اچھا اگر فرض بھی ہو تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا. آپ یقین کریں کہ جتنا ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، عزیز بھائیوں یہ حدیث ہے
کہ اسلام کو لوگ ایک ایک کڑی ٹوٹتی چلے جائے گی اور لوگ اس سے نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے کڑیاں پکڑتے جائیں گے، حتیٰ کہ اسلام غریب ہو جائے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ دین پہ عمل کریں گے تو دنیا والے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ شادی میں آج تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کسی گیریزن میں کسی بڑے ہوٹل میں کہیں جائیں اور وہاں پہ آپ کھانا کھائیں، ایسے پلیٹ ہاتھ میں پکڑیں، دائیں انگلی سے صرف پلیٹ صاف کرنی شروع کر دیں، اتنی معیوب نظروں سے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور شاید ایک دوسرے کو یہ ینگ جنریشن کہے گی یار کتنا بھوکا آدمی ہے۔ ارے بھائی یہ اسلام ہے، اور ینگ جنریشن اس کو اسلام نہیں سمجھتی، اسلام رخصت ہوتا چلا گیا۔ یہی حال آج میرے وطن کا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے، عدل و انصاف کے ترازو قائم نہیں کیے، خواہشات کے مطابق عدالتوں نے فیصلے دیے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا گیا۔ اللہ کہتا ہے الا جعل اللہ باسہم بینہم، پیغمبر اعلان کر رہا ہے کہ یہ جو آپس کی تمہاری خانہ جنگی ہے وہ یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر، اللہ کا عذاب ہے۔ وہ اللہ جو محبتیں بھی دے سکتا تھا مگر اس نے تمہیں یہاں پر، بھائیو آج کے جو حالات ہیں نا، میں نے پرسوں تک موضوع کچھ اور تیار کیا تھا لیکن کل مجھے احساس ہوا کہ نہیں، موضوع کچھ حالات پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو پاکستان اس وقت 4 سو لڑائی میں گھرا ہوا ہے، 2.5-3 برس سے امریکہ یہاں سے جانے کے بعد پاکستان پہ کسی نہ کسی صورت میں یہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کبھی ایران اور یہ چھیڑ خانیاں، پاکستان بڑے صبر کرتا ہے، یہ بھی پاکستان شاید اٹیک نہ کرتا جوابی، چونکہ پہلے بھی بڑے سہتا رہتا ہے، پاکستان جنگ سے بچتا ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے میڈیا کی خبر بنائی تو سارا دن سوشل میڈیا نے ٹرائل کیا تو شام کو میری یہ ساری خبریں ہمارے سامنے بھی آئیں۔ تو ایک طرف ایران، افغانستان کی طرف دیکھیں، وہ جن کو ہم نے پالا، وہ جن کی ہم نے مدد کی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ جن کو ہم نے اسلامائز عمارت اسلامی دی، اور ہم ایسے نااہل پائے گئے ہیں۔ ہمارے سیاستدان اٹھتے ہیں تو طالبان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، کوئی نمک حرام کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ارے بھائی جب آپس کے مسلمان لوگ ہوں تو سخت زبانیں نہیں ہوتی، محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، رویوں میں احترام ہوتا ہے۔ کافر ایران اور افغانستان کو تم پر مسلط کرنا چاہتا ہے، تمہارا یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے انہوں نے حملہ کیا، حملے کا جواب حملہ ہی بنتا تھا، یہ انڈیا کا ٹیسٹر ہے، اس نے لگایا ہے پاکستان کو چیک کرنے کے لیے، براستہ ایران یہ کام کیا ہے۔ لیکن ایک طرف سیاست کی اس لعنت میں مبتلا ہو گئے ہو کہ یہ سیاستدان وہ کہتا ہے اسے ختم کر دو، وہ کہتا ہے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسی لڑائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور اوپر سے دشمن جنگ مسلط کرنے کے چکر میں ہے۔ بتائیے یہ رب کا عذاب ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں بنانا چاہتا۔ اللہ کہتا ہے اگر ان جھٹکوں سے تم واپس پلٹ آئے تو یہ عذاب نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، آخر میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، اپنی زراعت کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، رب کے راستے میں جہاد چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور ہم سارے اپنے اپنے کاروبار میں مست و مگن ہیں۔ ہم سب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ تو دن میں کم از کم ایک بار غلبہ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، دن میں کم از کم ایک بار کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہو اچھا یار میں ذاتی طور پر 5 وقت کا نمازی، حاجی، سب کچھ ہوں، کیا بحیثیت امت بھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری آتی کہ نہیں؟ ہے ہی نہیں، شعور ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ فرمایا جب تم کھیتی باڑیوں میں، کاروبار میں راضی ہوگے، سودی لین دین تمہارا عام ہو جائے گا، جہاد کہاں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث کا پیغام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے نام
کہ جب تم بارڈروں پہ دشمن کو لمحہ بلمحہ جواب دیتے رہتے تھے، اس کے گھر میں مصروف کر کے رکھا تھا، تم کافی حد تک بچے ہوئے تھے۔ اب جب سے تم نے 5 سالوں سے اپنے محسنوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، لفظ جہاد ختم کیا ہوا ہے، اب دشمن تمہیں تمہارے گھر میں آ کے مارتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا ایک حل ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ وہ جو امت کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، دشمن کو للکارنا، یہ تم شروع کر دو تو بچ جاؤ گے۔ دشمن کو مصروف کر دو اس کے گھر میں تو اچھا ہے، وگرنہ وہ ایسے تم کو مصروف کر کے رکھے گا۔ حتی ترجعوا الی دینکم، حال یہی ہے، اپنے دین کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے خود تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری تو نہیں۔ ہمارے زوال کا یہ سبب نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے۔ ہمارے زوال کا آج سبب یہ ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، سب ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہم پہ مسلط کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔